اللہ اللہ۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جو اٹھوائے گئے تورات، جن کو تورات اٹھوائی گئی، ثم لم یحملوها، پھر نہیں اٹھایا انہوں نے اس تورات کے بوجھ کو، مگر ایسے ہی جیسے مثال ایک گدھے کی ہے، یحمل اسفارا، جو بوجھ اٹھاتا ہے بہت ساری کتابوں کا، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی وہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مثال اس گدھے سے دی ہے کہ جس گدھے کے اوپر آپ بہت قیمتی قیمتی کتابیں لاد دیں تو اس گدھے کو اس کا کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ میرے اوپر پتھر لدے ہوئے ہیں یا کوئی کتابیں ہیں یا میوہ جات ہیں یا ہیرے جواہرات ہیں، گدھے کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ یہی مثال یہودیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن یہودیوں کو تورات دی گئی اور تورات علم و حکمت کا خزانہ تھی، ان کو کہا گیا اس تورات کو لو، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ، اس کے مطابق عمل کرو، لیکن انہوں نے تورات کو پس پشت ڈالا اور اس کو بالکل نہ عقیدہ اس کے مطابق کیا اور نہ ہی اس پر عمل کیا۔ تو ایک اہم ترین کتاب ان کو دی گئی جس کا درجہ قرآن پاک کے بعد تھا، لیکن انہوں نے اس کو کتاب کو بالکل عمل نہیں کیا، تو ان کا عمل نہ کرنا، تو فرمایا پھر یہ مثال ان کی ایسی ہے اس گدھے کی۔ اب وہ جتنے مرضی دعوے کرتے رہے ہم یہودی ہیں، ہمارے پاس بڑی اہم کتاب ہے، تورات ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں، لیکن فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ گدھا جس کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں۔ تو جس طرح گدھے کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح ان یہودیوں کو بھی تورات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اور اگر ہم اسی آیت کی روشنی میں، چونکہ ان کو بیان تو یہودیوں کو کیا گیا، اگر ہم اس آیت کی روشنی میں اگر ہم غور کریں تو مسلمان بھی یہودیوں سے کم نہیں ہیں، کیونکہ یہ مسلمان کون سا قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ساری کتابوں سے اعلیٰ اور ارفع کتاب عطا کی، سارے پیغمبروں سے اعلیٰ اور ارفع پیغمبر عطا کیے، لیکن مسلمان نہ ان کا عقیدہ اس وقت قرآن کے مطابق ہے، کفر اور شرک، بت پرستی، قبر پرستی، قبروں کو سجدے کرنا، یہ ان کے اندر آ چکا ہے، تو عقیدہ بھی نہ ہوا، اور جو اعمال ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے، بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو محبت کرنے سے، ان پر عمل کرنے کی بجائے انگریزوں کے طریقوں کو اپنانے کی فکر ہے، اس کے پیچھے چل رہے۔ تو مسلمان بھی، وہ بھی اس لحاظ سے وہ بہت زیادہ کم تری کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے قرآن کو پس پشت ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کو جو چھوڑ رہا ہے تو پھر اس کی وجہ سے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت بھی اس کے شامل حال نہیں ہے۔ تو یہودیوں کی یہ مثال بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کی، لیکن ساتھ ہی قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ یہودی اتنے بدعمل ہو کر بھی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے دوست ہیں، اور ایک جگہ پر آتا ہے ہم اللہ کی اولاد بھی کہتے تھے، ہم اللہ کی اولاد ہیں۔ تو اس طریقے سے باتیں کہتے، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اگر تم اللہ کے اتنے ہی محبوب ہو تو پھر تم موت کی تمنا تو کرو، تاکہ زندگی میں تم ایسے یہاں رہ رہے ہو، آخرت میں جا کر پھر جنت کے مزے اڑاؤ، تم تو اللہ کے دوست ہو، موت کی تمنا کرو۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیں ان یہودیوں کو کہ اے وہ لوگوں جو یہودی ہو، اگر تم گمان کرتے ہو کہ بے شک تم اولیاء للہ، تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، لوگوں سے بھی زیادہ تم اللہ کے دوست ہو، تو پھر تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک بڑا اچھا ہوگا، تو پھر تم کیوں اتنی دیر لگا رہے ہو؟ فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا تو کرو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تمنا کرو۔ ولا یتمنون، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا
اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بیما قدمت ایدی، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، جو کام اور کرتوت انہوں نے کیے ہیں ان کی بدولت یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارے ساتھ آگے ہونا کیا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اگر موت کی تمنا وہ کرتے فوراً مر جاتے اور پھر جہنم میں پہنچا دیے جاتے، لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی تمنا نہیں کی، باوجود اس کے کہ کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں، لیکن موت کی تمنا نہیں کی۔ تو یہ بدعملی کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ جو باعمل لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے ان کی دین پر صحیح معنوں میں عمل ہوتا ہے، تو وہ کبھی موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی واقعات موجود ہیں، صحابہ کے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ عین جنگ کا موقع تھا، تیر اور تلواریں بڑے عروج پر تھیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ اب ایسے گولیوں کی بچھاڑ آ رہی ہو، کون ایسے کھڑا ہو سکتا ہے سامنے؟ ایسے تیر آ رہے ہیں اور وہ گھوڑے سے نیچے اترے، مصلی بچھائے نماز شروع کر دی۔ حضرت حسن نے کہا ابا جان کیا کر رہے ہیں؟ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تیر لگ جائے گا۔ تو حضرت علی نے کہا لا یبالی ابوک الموت، تیرا باپ موت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ام علیہ سکت علیہ الموت ام علیہ سکت، کہ یہ موت پر گرے یا موت اس پر گرے اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ان کا یقین کیوں تھا؟ کیونکہ وہ باعمل لوگ تھے، عمل تھا ان کا۔ حذیفہ بن یمان کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ حضرت حذیفہ بن یمان کو تیر لگا، خون کے فوارے نکلے اور کہنے لگے فزت برب الکعبہ، میں تو کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم۔ صحابہ کرام نے کہا کہ تمہیں تو ایسا تیر لگا ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ تم بچو گے، اور تم اس طرح کہہ رہے ہو کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کہنے لگا ہاں کیوں میں کہہ رہا ہوں، الآن ولاکن احبۃ محمد وحزبہ، اب میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے دوستوں سے ملنے کا ٹائم آ گیا، اس لیے خوش ہوئے، موت سے ڈرتے نہیں تھے۔ جو اللہ کے نیک بندے باعمل لوگ ہوتے ہیں وہ تو تیار ہوتے ہیں ہر وقت کہ موت آئے اور اس کو استقبال مرحبا کہتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ جب رستم کے ساتھ یہ ان کی فارس کی جنگیں ہوئیں تو ان کو رستم نے بڑا دھمکی امیز خط لکھا اور کہنے لگا جاؤ جا کے اونٹوں کو چراؤ، یہاں آگے ہو ہم سے لڑنے، کیوں مروانا چاہتے ہو اپنے آپ کو، اپنے نوجوانوں کو؟ 700 نوجوان اور مقابلے میں ہزاروں لوگ۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمٌ، میرے ساتھ ایسا لشکر اور ایسی قوم ہے یحبون الموت، جو موت سے ایسے محبت کرتے ہیں کما تحبون العاجم الخمرہ، جیسے اجمی لوگ شراب سے محبت کرتے ہیں، ایسے ان کو موت سے محبت ہے، موت کو تو گلے لگاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جنگ ہوئی تو حضرت خالد بن ولید 700 لشکریوں کو لے کر ان ہزاروں پر غالب آ گئے۔ تو یہ موت کی تمنا یہودیوں کو جو کہا گیا کرو، انہوں نے نہیں کی، کیونکہ بدعمل تھے۔ بدعمل لوگ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں، فرمایا ولا یتمنونہ، اور نہیں تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں میں، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں ظالموں کو۔ اب موت کی تمنا کیا کرنی چاہیے، یعنی اس کے بارے میں بھی مسئلہ سن لیں، کیا موت کی تمنا آدمی کر سکتا ہے؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیاوی تکلیفوں کی وجہ سے، کہ جیسے کسی پر قرضہ بہت بڑا آ گیا ہے، یا کوئی دشمن تنگ کر رہا ہے، یا دنیا کے جیسے حالات ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، تو دنیاوی کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ موت کی تمنا اگر کر سکتے ہیں تب اگر آپ کو یہ خطرہ ہو جائے کہ اب میرا دین اور ایمان حالات ایسے فتنے آمیز پیدا ہو گئے کہ لگتا ہے کہ اب میرا ایمان نہیں بچے گا، تو پھر تم کہہ سکتے ہو یا اللہ اب تو جانتا ہے کہ میرے ایمان کو خطرہ ہے، اب تو مجھے اس شکل میں موت کی تمنا کر سکتے۔ آخری آیت میں فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے بے شک موت وہ جو بھاگتے ہو تم اس موت سے، بس بے شک وہ تو تم سے ملاقات کرنے والی ہے، موت ان قریب آنے والی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے
اس ذات کی طرف جو جاننے والی ہے غیب اور حاضر کو، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ خبر دے گی تمہیں ان کاموں کی جن کو تھے تم کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین ایمان پر اور قرآن پاک پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔